ظفر اقبال ظفر۔ تو آج میں اپنی بات لے کر حاضر ہوا ہوں حویلی لکھا کے حوالے سے، حویلی پریس کلب رجسٹرڈ کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر۔ تو آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے تحصیل لیول ہسپتال حویلی لکھا کے بارے میں۔ تحصیل لیول ہسپتال حویلی لکھا کے گرد و نواح کی آبادی تقریباً لاکھوں افراد پر مشتمل ہے۔ بہت سارے دیہات اس کو لگتے ہیں، ایون کہ یہاں سے قریب شہروں کے بھی مریض جو ہیں وہ تحصیل لیول ہسپتال حویلی لکھا کا رخ کرتے ہیں، مگر اسے بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہے، جس میں سب سے پہلے تو ایمرجنسی نہ ہونے کے بعد۔ حالانکہ تحصیل لیول ہسپتال میں جس طرح کی ایمرجنسی ہونی چاہیے اور وہاں جس طرح کے جراحی آلات ہونے چاہیے، وہاں جس طرح کے ڈاکٹرز ہونے چاہیے، ان کی کمی ہے۔ نہ بلڈنگ ہے، نہ جراحی آلات ہے، اور نہ ہی بیسک ڈاکٹر ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ٹانگ فریکچر ہوگی یا ہیڈ انجری ہے یا کوئی اور اہم کسی کو چوٹ بڑی آئی ہے تو فوری طور پر اسے ریفر کیا جاتا ہے اوکاڑا کے لیے۔ یہ سب سے بڑی پرابلم ہے جو عوام کو روزانہ کی بنیاد پر اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایمرجنسی روزانہ آج کل موٹر سائیکلوں پر بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور بڑی انجریز آتی ہیں، بڑی ایمرجنسیز آتی ہیں، رات گئے تک آتی رہتی ہیں۔ اس کے لیے اس کے علاوہ دیگر ایمرجنسی میں بھی مریض لائے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمرجنسی کی علیحدہ بلڈنگ ہو، ایمرجنسی کے علیحدہ بلاک ہو، ایمرجنسی کے لیے جو ہے وہ آلات جو ہیں وہ مکمل ہو۔ محکمہ صحت نے تو سننی نہیں، نہ ہی محکمہ صحت سن رہا ہے، نہ ہی محکمہ صحت اس حوالے سے کوئی اپنی کارروائی کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری جو چیز ہے وہ ہے کسی مخیر حضرات کا آگے بڑھنا، کسی مخیر حضرات کا آگے بڑھ کر ایمرجنسی کی تعمیر، ایمرجنسی کے جراحی آلات اور ایمرجنسی کا ایک وارڈ بنا کر اب ڈاکٹر شبیر احمد چشتی MS تحصیل لیول حویلی اسپتال کا ساتھ دینا، تاکہ اس علاقے کے معاملات کو، اس علاقے کے جو پریشانیاں ہیں جو اس حوالے سے عوام کو دیکھنا پڑتی ہے، ان سے نجات مل سکے۔ تحصیل لیول ہسپتال حویلی لکھا میں بہت سی ڈاکٹرز کی سیٹیں خالی پڑی۔ جتنا بڑا ہاسپٹل ہے، جتنا بڑا علاقہ ہے، اس کے لیے یہاں ضروری ہے کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہو، یہاں ضروری ہے کہ وہ آپریشن کے دوران جو بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر ہوتا ہے، انستھیزیا جسے کہتے ہیں، وہ ہو۔ ضروری ہے کہ یہاں پر آرتھوپیڈک سرجن ہو، ضروری ہے کہ جو آپریشن کرنے والے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے جو آپریشن ہوتے ہیں، ان کے لیے ڈاکٹر، سرجن ڈاکٹر کی ضرورت ہے، مگر کئی سالوں سے اس کی کمی ہے۔ کئی سالوں سے حویلی اسپتال میں یہ سیٹیں خالی ہیں، یہاں ڈاکٹر آنے کو تیار نہیں ہے یا محکمہ صحت لگانے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا۔ جیسے معمولی سا بھی پرابلم ہے، یا وہ پرائیویٹ کلینک جائے یا پھر وہ کاڑا دیپال پور جائے۔ تو کئی مریض بیچارے تو اسی جناب آگے پیچھے ہونے سے ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ضروری ہے، محکمہ صحت نے تو ظلم کی یہاں تک انتہا کر رکھی ہے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ، مطلب کسی کا جھگڑا ہو گیا، چھوٹا ہوا یا بڑا ہوا، تو یار کم از کم اپنے شہر کے اسپتال سے اسے میڈیکل سرٹیفکیٹ تو مل جائے۔ ہوتا کیا ڈاکٹر لیتا ہے، جو ڈاکٹر لینے کے بعد اسے جناب ایک پرچی تھما دی جاتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ریفر، کیونکہ یہاں میڈیکل سرٹیفکیٹ دینے کے لیے کوئی پراپر ڈاکٹر ہی موجود نہیں ہے، اور اسے پھر 70 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اوکاڑا جانا پڑتا ہے۔ اوکاڑا میں ڈاکٹر نہ ملے، اگلے روز نہ ملے، اگلے روز، اس طرح وہ 6-7 دن میں بیچارہ وہ جس نے میڈیکل لیگل لینا ہوتا ہے وہ 6-7 دن اوکاڑا کے چکر ہزاروں روپے خرچ کر کے
परेशानी अलग उठाता है और जनाब मेडिकल लीगल उसे 7वें या 8वें दिन उसे नसीब होता है। और कई मतलब मसाइल में ऐसे उलझते हैं कि फिर उलझते ही चले जाते हैं। तो ये तो है जनाब वैली अस्पताल के यहाँ पर ज़रूरी जो चीज़ें हैं, ये तो महकमा सेहत की करने वाली है, ये तो मुखैर कर नहीं सकते। तो मुखैर हजरात के लिए हवेली लखा बगिरदोनवा के मुखैर हजरात जिन्होंने अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, उनसे गुजारिश है कि हवेली अस्पताल की एमरजेंसी के लिए आगे बढ़े, अपना तामन करें और इस एमरजेंसी को तामीर करवाएं, ताकि जिसे यहाँ पर मेडिकल तभी इमदाद मिले वो दुआएं दे सकें। बहरहाल ये बहुत से मसाइल हैं जनाब। चक्कर लगाने उकाड़ा के और दीपालपुर उकाड़ा की सड़क का हाल तो आने वाला आप देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एक फेसबुक पर खबरें चल रही हैं जिसकी मैं तस्दीक नहीं कर सकता। फेसबुक पर चल रही हैं कि सड़क के लिए आने वाला जो फंड था, जिसके लिए कहा जा रहा था कि फंड आ रहा है, टेंडर हो गए हैं, सड़क तामीर होने जा रही है, वो वापस चला गया। वहीना तौर पर अगर वो वाकई वापस चला गया है तो ये इस इलाका की आवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, क्योंकि इस इलाका की आवाम ने कभी एक धड़े की तस्वीर लगाई, मुबारकबाद दी, तो कभी दूसरे धड़े की कि चलो हमारी सड़क तो बन रही है। लेकिन अब अगर ये भी उम्मीद दम तोड़ रही है तो इस इलाके की आवाम से वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब न जाने क्यों सुतीली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। आवाम को फुटबॉल ही बना रखा है। अगर एक आ जाता है तो जनाब मेरी कहता है जी ओके ओके, दूसरा आ जाता है तो वो ओके ओके, लेकिन वो कुछ भी नहीं रहा। ये 2 साल से सिलसिला चल रहा है। और सड़क की हालत जो है वो मैं कई पहले भी अर्ज कर चुका हूँ और भी कई दोस्त इस पर बात कर चुके हैं कि गढ़ों में तब्दील हो चुकी है, पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, कारोबार ज़िंदगी तबाह हो चुका है। इस पूरे रोड पर जो कारोबार करने वाले हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, और इस सड़क के ज़रिए लिंक शहर वेली लक्का और दीगर वो भी तबाही के दहाने पर पहुँच चुके हैं। तो वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को चाहिए कि इस हल्का की आवाम पर मेहरबानी करें। इस हल्का की आवाम वो भी पाकिस्तान की आवाम है, इसके लिए फ़ंड जो है रोके ना जाए बल्कि जारी किए जाए, ताकि ये सड़क तामीर हो और लोगों के आने जाने में आसानी हो। हवेली लखा में वेटरनरी अस्पताल है, तहसील लेवल अस्पताल के साथ ही। आप जब भी वहाँ जाएं आपको वो अस्पताल कम भूत बंगला ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह पैसे की दौड़ है। क्योंकि इस अस्पताल का मज़े की आपको बात बताता हूँ कि नैब कासिद चौकीदार से लेकर सब के सब भी वेटरनरी डॉक्टर बन चुके हैं, और दिन भर मोटरसाइकिलों में उन्होंने टैंकियाँ सी रखी होती हैं। दिन भर वो सारा दिन लोग देहातों में गलियों में उन्होंने अपने गाहक बनाए हुए हैं, जहाँ वो प्राइवेट काम करते नजर आते हैं। सरकारी ड्यूटी से उनका कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर साहब मौजूद हो, डॉक्टर साहब ड्यूटी कर रहे हो, तो हमें नज़र आए शहर में, हमें वो नज़र आए स्लाटर हाउस में, हमें नज़र आए कि आज जनाब फलां जगह से गोश्त पकड़ा गया जो नाकिस था, मुज़रे सेहत था, आज जनाब फलां जगह से पर ये कार्रवाई वेटरनरी वालों ने की। लेकिन कान सुनने को तरस गए, आंखें देखने को तरस गई हैं, जनाब वेटरनरी डॉक्टर की दीद नहीं होती। मुझे तो कभी हुई नहीं, और कई दोस्तों से पूछा है, कई लोगों से पूछा है, उनका भी कहना है कि उनकी दीद वाकई ही नहीं होती। तो जनाब ये जो अताई वेटरनरी डॉक्टर हैं, जो लोगों के लाखों रुपए मालियत के माल मवेशी पर अपना हाथ सीधा कर चुके हैं और मजीद कर भी रहे हैं, और वो धड़ल्ले से नोट कमा रहे हैं, ड्यूटी से उनको कोई गर्ज नहीं है। तो इससे बेहतर है कि इसे बंद कर दिया जाए और इनको जो है ये लाइसेंस दे दिया जाए कि ये जहाँ मर्जी अपना काम करे, कम से कम सरकारी खजाने पर बोझ तो ना बने। स्लाटर हाउस में आप हालत देखें, स्लाटर हाउस में हालत ये है कि वहाँ पे जनाब
اپنی مرضی سے اگر کوئی آ جائے تو مہربانی اس کی حساب کی، ورنہ زیادہ تر تو اپنی گلی خالی کی نکر پر ہی جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہ بیمار ہو، لاغر ہو، تندرست ہو، اس کا کسی کو نہیں پتہ۔ بس یہ پتہ ہے کہ جناب چوکیدار یا نائب قاصد کوئی وہ جائے گا اور گوشت پاس کر آئے گا، وہ مہرے لگا دے گا۔ کئی قصابوں نے تو اپنی بھی مہرے بنا رکھی ہیں بھیا، مبینہ طور پر یہ بھی سنا گیا، وہ مہرے لگائے گا۔ اور یہ مہرے ایسے نہیں لگتی بھائی، ایک ایک جگہ پہ جانا پڑتا ہے، وہاں سے پیسے ملتے ہیں، پر جانور کے پیسے وہ طے ہیں، وہ ملتے ہیں جناب، گوشت بھی مل جاتا ہوگا۔ تو یہ اس طرح کے حالات ہیں جو حویلی لکا کو مردر صحت گوشت بھی کھلایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ سب بھی کر رہے ہیں، کئی اچھے لوگ بھی ہیں، کئی برے لوگ بھی ہیں۔ برے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اچھے لوگوں کو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے پاکستان میں ایک جگہ نہیں، پورے پاکستان میں رول آف لا کی کمی ہے۔ رول آف لا اگر ہوگا، قانون ہوگا، جس نے جتنا جرم کیا ہوگا اسے سزا ملے گی، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی جرم کرے گا، کیونکہ اسے اگر معلوم ہوگا کہ مجھے اس کی اتنی سزا ہے، میں نے 1 ماہ 2 ماہ 6 ماہ جیل میں گزارنے ہیں یا گزارے ہیں، تو اسی سے عبرت پکڑے گی، دیگر لوگ وہ کام نہیں کریں گے۔ تو یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک بندے نے اگر مردہ جانور بھی اسے پکڑا گیا ہو، اگر صحافی برادری نے یا معززین شہر نے کوشش کر کے اس مردہ جانور کرنے والے کو پکڑوا دیا ہو، اس کے خلاف پرچہ بھی ہو جائے، پہلی بات تو پرچہ ہی نہیں ہوتا، اگر ہو جائے تو جناب اگلے دن وہ کہتے ہیں السلام علیکم میں آ گیا ہوں جناب، تو لوگ اس سے بھی کرنے کتراتے ہیں۔ بہرحال ہم جی رہے ہیں، ہم اسے عادت نہ بنائیں، کوشش کرتے رہیں، بات کرتے رہیں، آواز اٹھاتے رہیں، اچھائی کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنی آواز کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ تو جناب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، انشاءاللہ بات ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کر کے اپنی محبتوں کا ثبوت دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا